حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلی میں ایک درویش تازی تازی بارش ہوئی تھی تو لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں میں اللہ اللہ کرتا گزر رہا. ایک طوائف اور اس کا تماشبین یار سیڑھیوں سے نیچے اتر کے نا چھت سے نیچے اتر کے سیڑھیوں میں بیٹھے تو بابا لکڑی کے جوتے پہنے چیکڑ تھا موج میں جا رہا ہے. اس طوائف کے کپڑوں پہ تھوڑا سا کیچڑ پڑ گیا تو اس کا یار اٹھ کے آیا. اس نے ایک تھپڑ مارا بزرگ کے منہ پہ, کہنے لگا دیکھ کے نہیں چلا جاتا. بابا جی کہنے لگے بیٹے اللہ تیرا بھلا کرے, واقعی بوڑھا ہو گیا وہ اب صحیح نظر نہیں آتا, غلطی ہو گئی. تھوڑا سا آگے گئے تو ٹھنڈ کا موسم تھا, ایک حلوائی دودھ گرم کر رہا تھا. اس نے بابا جی کو آتے دیکھا تو بھاگ کے گیا, بازو سے پکڑا, پھٹے پہ بٹھایا, گرم گرم دودھ کا پیالہ دیا. بابا جی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دودھ پیا, پورا پیالہ پی کے کہنے لگے یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے, کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے, نہ میں اسے جانتا ہوں نہ اسے جانتا ہوں, اس نے تھپڑ مار دیا اس نے دودھ پلا دیا. بابا جی وہیں بیٹھے تھے تو پیچھے سے لوگ دوڑے آ گئے. نے آگے کہا بابا اللہ کے ولی بد دعا تو نہیں دیتے. میں کیا ہوا؟ کہا وہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا نا وہ چھت پہ چڑھا ہے, اس کا پیر پھسلا ہے, گردن کے بل گرا, من کا ٹوٹ گیا تو مر گیا ہے. بابا جی کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی. کہا نہیں آپ نے دی ہے. فرمایا نہیں دی. اس نے کہا دی ہے. تو بابا جی کہنے لگے پھر اصل بات سنا دوں. کہا سناؤ. فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے پیروں سے مٹی اڑی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی, اسے برا لگا تو اس نے مجھے مارا, جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو برا لگا, پھر میرے یار کو برا لگا, اس نے اسے مار دیا. میں نے تو لفظ بھی ادا نہیں کیے, لیکن کوئی اللہ کے ولیوں کو لوارث نہ سمجھے, اس لیے کہ جب رب کریم کے ولی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک بدلے لیتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے, پھر تو تیاری کر, پھر میں تجھے بتاؤں گا, پھر تجھے بتاؤں گا کہ ساری دولتیں سارا کچھ تیرے گھر میں, پر رات کی نیند نہیں تیرے پاس. پھر ہر سہولت ہوگی پر روح کا سکون. تھوڑا سوچ کے بولیں, تھوڑا احتیاط سے بولیں, تھوڑا تول کے بولیں. کسی نے کہا شہاب الدین غوری سے کہ تلواریں چمک رہی ہیں تیرا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا میں مومن ہوں, مجھے میرے رسول نے بتایا ہے کہ موت وقت سے پہلے آتی نہیں, تو یہ نام بھی چمکی تو مر تو پھر بھی جانا ہی ہے. تو ڈر ڈر کے سہم سہم کے تڑپ تڑپ کے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمر پر لوگ لوہے کی لباس پہنتے تھے, زرہ پہنتے تھے. آپ نے ایک دن پہننا نہیں تھا تو کسی نے کہا حضور وہ پہنا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے اب ڈر نہیں آتا, اور علی نے پشت دکھانی کوئی نہیں تو پشت پہ حملہ کرنا کیوں ہے کسی نے؟ ہم نے تو میدان میں رہنا ہے, سامنے لڑنا ہے. فرمانے لگے اب کوئی مسئلہ نہیں, میں موت پہ جا گروں یا موت مجھ پہ آ گرے, اب اللہ نے سینہ کھول دیا ہے, اب اس نے فضل فرما دیا ہوا ہے, اس نے سمجھ دے دی ہے دین آنے پر. وہ میرے عزیز سہم سہم کے رہنا پتہ نہیں کیا ہو گیا, یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں. وہ جناب ہمارے دروازے کے سامنے نہ صبح کو 2 ہڈیاں پھینک گیا, اوئے ہوئے, تو یہ جادو ہے اور سیانا بیانا بندہ ہے. اور جی میں 1 بجے گھر میں داخل ہوا ہوں تو کوئی شے نہیں تھی, فجر میں اٹھا ہوں تو ہڈیاں پڑی تھیں وہ بھی دروازے پہ. میں نے کہا پتہ کیا مسئلہ ہے؟ بچے کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ زیادہ, تو کھاتے بھی رات کو ہے, تو کوئی گزرا ہوگا آپ کی گلی سے تو آپ کے دروازے پہ پھینک گیا ہے. کہتے جی نہیں اگے نہیں کدی چھٹیاں. میں کیا کوئی چھوڑ دو آپ کی مہربانی, مطلب کن چکروں میں پڑ گئے؟ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. یہ 20 لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کہ وہ جی کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو اب میں جاؤں کہ یہاں کام پہ نہ جاؤں واپس آ جاؤں. تو میں کہتا ہوں اگر کالی گاڑی رستہ کاٹ جائے تو پھر جانا چاہیے کہ واپس آ جانا چاہیے؟ کیا مطلب مومن اس طرح کی باتیں کرے گا, اتنے چھوٹے چھوٹے وسوسوں. اور پھر میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو لوگ سانپ سے ڈر جاتے ہیں وہ پھر رسیوں سے بھی ڈرتے ہیں, توکل ختم ہونے لگتا ہے معاذ اللہ. یہ کمزوری ہے, اس سے باہر آئیں. وسوسے کا علاج کیا ہے؟ اچھا کچھ وسوسے جو ہیں نا وہ پڑھے لکھے لوگوں کے بھی ہیں, آپ نے ناراض نہیں ہونا, عنوان ہے نا جی تو پھر بات تو عرض کرنی پڑتی ہے. کچھ وسوسے بالکل پڑھے لکھے لوگوں کے, سمجھدار لوگوں کے وسوسے, سیانے لوگوں کا. اب ایک اور وسوسہ ہے, وہ ہے غربت کا خوف, غربت کا ڈر. ایک تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پہلے میں مالدار ہو جاؤں کسی طریقے سے, غربت کے خوف کی وجہ سے, وسوسے کی وجہ سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اب وہ رشوت بھی لیے جاتے ہیں معاذ اللہ, وہ مال بھی کھائے جاتے ہیں, اور بڑی عجیب بات کرتے ہیں, کہتے ہیں میں جناب لے لوں پہلے لوٹ مار کر لوں پھر میں غریبوں کو دے دوں گا, فلائی کام کرا دوں گا. تو یاد رکھیں وضو کے لیے پانی بھی شرط ہے اور پانی کا پاک ہونا بھی شرط ہے. گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا. لوٹ مار کے مال سے آپ صدقات کریں گے تو یہ وسوسہ ہے شیطانی, اس کو جھٹک دیں, یہ برا خیال ہے. اور دوسری بات یہ ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دے دیا تو مال کم ہو جائے گا. قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا, فرمایا شیطان نہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے
کہ خرچ کر دو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تمہیں ڈراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، حضور کیا فرماتے ہیں، مشکاہ شریف میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو صدقہ کر، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں۔ قربان جائیں، کیا جملے ہیں، کیا حسن ہے۔ فرمایا تو خیرات دے، خیرات دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں، اس سے کم ہوتا ہی نہیں۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، چاند سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، قریب نے فرما دیا ہے مال کم نہیں ہوتا، تو مسلمانوں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہی نہیں۔ صدقات خیرات دینے سے مال کم، آپ یقین کریں اس حدیث پر وجد ہوتا ہے کہ تم صدقات دو، خیرات کرو، مال کم ہوتا ہی نہیں، اللہ کی راہ میں دینے سے کمی آتی ہی نہیں۔ یہ مدینے والے رسول نے فیصلہ فرما دیا، یہ حضور نے کہہ دیا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہ سارے وسوسے ہیں۔ پھر ایک اور طبقہ ہے جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ یہ قابل رحم لوگ ہیں، یہ بیچارے الجھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو خود پتہ نہیں ان کی منزل کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے، کدھر یہ جائیں گے۔ مجھے بھی ایک دفعہ مل گئے تھے ایئرپورٹ پہ، تو وہ بیچارے آیت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، صرف ترجمہ ہی سناتے تھے، آیت نمبر اتنی تو فلانا اتنا، تو اس میں فلانا لکھا ہے۔ تو میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا تو کسی بندے کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، میں نے ان کو کھڑا کر لیا، میں نے کہا اس بیچارے کو چھوڑیں، یہ تو سیدھا سیدھا دکاندار بندہ ہے، اس سے تو کوئی دکان کی بات کریں، اے ساڑے نال گل کرنا جڑی ساڑے مطلب دی ہے، تو آ نہ ادھر ہمارے ساتھ بات کر، چلے دو باتیں ہو جائیں تیرے ساتھ۔ تو مجھے کہنے لگے جی یہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، مولوی بی بی کو پردہ کیوں کراتے ہیں، نظر کا پردہ ہے۔ میں نے اسے کہا کمال ہو گئی یہ بات، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی نا۔ تو پھر میرے بھائی دل کا پردہ ہے نا، پھر آپ تجوریوں میں پیسے کیوں رکھتے ہیں، کھلے رکھیں نا پیسے سرے عام۔ آپ کہیں جی تقویٰ تو دل کا ہے، نہ چراؤ، رکھ کے دکھاؤ، نہ رکھتے ہو باہر۔ کہنے لگا نہیں وہ تو چوری ہو جانے نے۔ اور میں نے کہا اتنی سی بات ہے، جس بیچارے کو آپ پریشان کر رہے تھے اس کی وقتی طور پہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوگی، روپیہ 4 لاکھ ہو تو بندے جمعے والے دن ساتھ نہیں لے کے آتے، حالانکہ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، بلکہ جوتا قیمتی ہو تو وہ نہیں لے کے آتے، موبائل نہیں لے کے آتے۔ تو یہ وسوسے لوگ پیدا کرتے ہیں، بلا وجہ انتشاری ماحول بناتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اپنی زندگی میں وسوسوں سے باہر آئیں، اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ جس کے اندر مثبت سوچیں ہوں، اور اگر کبھی اس طرح کا خیال آئے بھی، ڈپریشن کے مریض، ٹینشن کے مریض، الجھی باتیں، تھکی باتیں نہ کریں۔ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ رزق میرے نصیب کا تھا چلا میرے بھائی کے گھر گیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ پیسے میرے گھر آنے تھے، پڑوسیوں کے گھر چلے گئے جادو کی وجہ سے، حسد کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا کہ کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہارون رشید کہ رب ہارون رشید کو دے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو جب رب ہمارا مالک قادر مطلق ہے اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے تو ہم کمزور باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں حسد ہو گیا؟ اور میں ایک دو دوستوں سے اکثر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی قدرت کو نقل کفر نہ باشد، کوئی آپ سے زید نہیں تھی کہ آپ کے نصیب جو ہیں وہ ٹھیک نہیں لکھے، آپ نے محنت ہی نہیں کی زندگی میں، کوشش ہی نہیں کی، ساری زندگی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے لوگوں پہ توجہ دے کے فلانا کدھر ہے فلانا کدھر ہے، وقت ضائع کر دیا۔ ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے، محنت کریں۔ قانون قدرت یہ ہے کہ روزی کے لیے، دنیا داری کے لیے کافر بھی محنت کرے تو اللہ تو اسے بھی روٹی دیتا ہے۔ کبھی مشرک کا، عیسائی کا، یہودی کا رزق بند کیا اللہ نے؟ اگر محنت کرنے پہ رب انہیں دیتا ہے تو تجھے مجھے کیوں نہیں دے گا؟ ہم محنت کرنے کو تیار نہیں، کوشش کرنے کو تیار نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ ہیں کہ وہ کبھی جادو کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ابا نے صحیح طور پہ ہمیں کام نہیں سکھایا، کبھی کہہ رہے ہیں فلانے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ اپنی غلطیاں دوسروں پہ نہ تھوپیں، یہ وسوسے ہیں، یہ کمزوریاں ہیں۔ اپنی غلطیوں کو تلاش کریں، ٹٹولیں اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے، اس میں احساس پہ۔ ہم نے ساری زندگی دوسروں پہ ڈال کے گزارا کیا، ایسے نہ کریں۔ اپنی کمزوریاں دوسروں پہ ڈال کے تو آپ اور کمزور ہو جائیں گے، اور خود غرض ہو جائیں گے، اور نکمے، اور تھکاوٹ آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے۔ وہ غار کے اندر چلے گئے، چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا،
आके उसने गार को बंद कर दिया। इतना तेज और इस मजबूती के साथ वो पत्थर लगा और इतना सही फिट हुआ कि अंदर रोशनी आनी भी खत्म हो गई। हम 3 लोग हैं। थोड़ी देर तो वो परेशान रहे कि शायद अब कभी बच नहीं सकेंगे, शायद चारों जानिब अंधेरा ही है और अंधेरा ही रहेगा, शायद यहाँ से निकलने के लिए अब हमें कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। वो पहले तो परेशान हुए, फिर कहने लगे यार इस तरह करो, अगर कोई जिंदगी में नेकी की है ना तो जरा उस नेकी को याद तो करो और याद करके उस मालिक के हुजूर अर्ज तो करो, करीम है कोई आखो शायद मान जावे, कम ततड़ी दा बन जावे, अर्ज तो करो। ये आप अंदाजा फरमाइए ये बात बयान कौन कर रहा है? ये मदीने वाले रसूल बयान कर रहे हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाई ये दास्तान मोहब्बत। हुजूर फरमाने लगे, एक ने उनमें से हाथ उठाए और उसने अंदाज क्या छेड़ा, अर्ज करने लगा अल्लाह तो जानता है ना मैंने बकरियां रखी हैं, मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, और मालिक तू ये भी जानता है कि मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, और मैं जब भी घर लौटा हूँ तो दूध मैंने बच्चों और बीवी को पहले नहीं दिया, बूढ़े माँ बाप को पहले दिया। वो गार में तन्हा बैठे हैं और अपने मालिक को मना रहे हैं। अर्ज करते हैं अल्लाह तुझे याद है ना एक रात जब मैं बड़ी देर से लौटा था, लकड़ियां काटते दरख्त तलाश करते मुझे देर हो गई, मैं देर से लौटा था, नीयत ये कर रखी थी कि दूध सबसे पहले माँ बाप को पिलाऊंगा। मालिक जब मैं लौटा तो वो बूढ़े थक कर के सो गए थे, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों को पिला दो, वो सो गए, तो मैंने कहा नहीं मेरे जिम्मे है उन बूढ़ों के दिल को ठंडा करना, उनसे प्यार करना। ऐ मालिक फजर हो गई, आफताब तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ बाप के बेदार होने का इंतजार किया। ऐ अल्लाह वो जब उठे उनकी आंखों में जो मेरे लिए दुआ थी और उनके सीनों में जो मेरे लिए करम था, अगर तेरी बारगाह में वो नेकी कबूल है तो मालिक फिर रहम फरमा, ना इस मुश्किल से आसानी अता फरमा। सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे की दुआ मुकम्मल हुई तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और इतना सिरका कि आसमान नजर आने लगा। जिसने माँ बाप को मनाया है, उनसे प्यार किया है, फिर यही बात वसीला बन जाएगी रब के मानने। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूँ, उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ, तो अल्लाह मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर, ऐ मालिक वो मेरे कब्जे में थी, ऐ अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातिर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा अल्लाह एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा, और जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं, मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया पर मैंने खाया नहीं। फिर वो मुझसे मैं कारोबार करता रहा और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा और कहने लगा मेरा माल, तो मैंने कहा वो सारी गायें तेरी है, वो चरवाहा तेरा है, ये सारा कुछ तेरा है। कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मैं गरीब कहाँ और इतनी इतनी बड़ी गायें कहाँ, तू मजाक करता है। तो मैंने कहा मजाक नहीं, मैंने अपने रब से डर के तेरे माल की हिफाजत की, ये तेरा है। ए अल्लाह मैं खा भी तो सकता था ना, पर तुझसे डर कर मैंने वो सारा महफूज रखा। अल्लाह अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो फिर आज मान जाना, आज राजी हो जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर लुढ़का और उनके लिए रास्ता बन गया। वो बाहर आ गए तो हुजूर ने हमें बतलाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो तुम्हारी नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए की है, उन नेकियों उन आमाल का वसीला भी तुम्हारे रब के मानने का जरिया बन जाएगा।
اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم ہے منکر جد دل دے اندر ہے منکر جد دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، ہے منکر جد دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی پیار ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ جنت کدے نہ جاسی جسنو نہیں پیار عثمان غنی دا، آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا، آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا، کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، میرے ادراک سے بالا ہے مقام صدیق، کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، اور کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق، کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق، ہوا اپنے چلن پر ناز نہ کرتی اعظم، دیکھ لیتی اگر انداز خیرہ میں صدیق، چارے یار نبی دے پیارے، چارے نبی دے پیارے، کوئی دسے نہ چاراں ورگا، کسے دھرتی نہ پیدا کیتا، کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، اینا جان نثاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا۔